سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت جو ہمارے خصوصی موضوعات کا تسلسل چل رہا ہے، اسی میں سے ایک اور موضوع ہے ایران، اور ایران میں اس وقت جو کشیدگی ہے، جو کھینچا تانی ہے، اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم لوگ آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایران میں چند ہفتے پہلے ایک کرد خاتون مہسا امینی کو حجاب کی پابندی کی خلاف ورزی پر ملک کی مورال پولیس یعنی ریاست کے وضع کردہ اخلاقی معیارات پر عمل درآمد کرنے والی پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ پھر ایرانی حکام کے مطابق اخلاقی پولیس نے امینی کو اسلامی لباس کے کوڈ کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا تھا، جس کے 3 روز بعد وہ دل کا دورہ پڑنے سے ایک اسپتال میں انتقال کر گئی۔ ناظرین گرامی، وائس آف امریکہ نے اس خدشے کو اور مختلف چیزوں کو الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، جہاں سے میں یہ تفصیلات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 3 یا 4 ہفتے قبل مہسا امینی کی تدفین کے بعد ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گیا، جو اب دنیا کے کئی ملکوں میں پھیل گیا۔ حکام نے احتجاج روکنے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا اور بلوائیوں کو روکنے والی پولیس اور فوج تعینات کر دی اور طاقت کے استعمال سے مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ مظاہروں کے دوران ایرانی خواتین نے اپنے بال کاٹ کر احتجاج کیا، جس کو ابھی مشہور جو ہے دنیا بھر کی خواتین بھی سامنے آ گئیں، جن کی تقلید میں بیرون ملک مشہور سیاستدان اور اداکارائیں بھی اپنے اپنے بال کاٹ رہی ہیں احتجاجاً۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق روز بروز بڑھتے ہوئے مظاہرے اور عوام کے مزاج میں تبدیلی تہران کے لیے ایک ایسا نیا خطرہ ہے جو 2009 کے بعد اس وقت سے نظر نہیں آیا تھا، جب گرین موومنٹ میں لاکھوں لوگ سڑک پر آ گئے تھے۔ بہرحال سال 2009 اور اس وقت ہونے والے احتجاج میں واضح فرق موجود ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے تھے۔ موجودہ احتجاج میں اب تک بیک وقت اتنی بڑی تعداد ابھی تک تو نظر نہیں آئی۔ سال 2009 کا احتجاج بتدریج کم ہونے سے پہلے بھی مہینوں تک جاری رہا تھا، جو بالآخر 2011 میں اس وقت ختم ہو گیا جب حکام نے عرب اسپرنگ کے احتجاج کے درمیان اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ جبکہ موجودہ مظاہروں کو شروع ہوئے ابھی 4 ہفتے مکمل نہیں ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں ابھی تک جب یہ کلپ آپ تک پہنچ رہی ہو مکمل ہو چکے ہوں۔ یہ مظاہرے بظاہر عوام کا ایک بے ساختہ رد عمل ہیں اور ان کی قیادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان مظاہروں کو زیادہ تر متوسط اور اعلیٰ طبقوں کی شمولیت سے تقویت ملی ہے۔ 80 ملین سے زیادہ آبادی پر مشتمل ملک ایران میں کیا ہو رہا ہے، اس کی صحیح تصویر زمانے امن میں بھی حاصل کرنا مشکل تھی، اور اب تو یہ اور بھی دشوار ہو چکا ہے، یہ ماننا ہے مختلف پریس والوں کا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 17 ستمبر کو مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے حکام نے کم از کم 35 رپورٹرز اور فوٹوگرافروں کو حراست میں لیا ہے۔ زیادہ تر معلومات ان ویڈیو کلپ سے آتی ہے جو سرگرم کارکن انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی احتجاج کے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں، یہ کوئی مخصوص چینل کی جانب سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کی جانب سے جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں آزاد فوٹوگرافر کہتے ہیں یا آزاد رپورٹرز کہتے ہیں یا پھر سرگرم کارکن کہتے ہیں۔ یہ مظاہرے بظاہر عوام کا بے ساختہ رد عمل ہے، لوگوں کا ماننا ہے، لیکن حکومت کا ماننا ہے کہ باقاعدہ امریکہ اس کے پیچھے اپنی دولت لگا رہا ہے ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے، جیسا کہ وہ ازل سے ایران کا دشمن رہا ہے، اور ان کی قیادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان مظاہروں کو زیادہ تر متوسط اور اعلیٰ طبقوں کی شرکت سے تقویت ملی ہے۔ گزشتہ سال صدر ابراہیم رئیسی کے انتخاب کے بعد سے اخلاقیات پر عمل درآمد کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے الزام لگتا رہا۔ ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں عہدیدار خواتین کے ساتھ حجاب کی خلاف ورزی یا ان کی لباس کی وجہ سے بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ 22 سالہ نوجوان خاتون مہسا امینی کا جرم بھی یہی تھا، جس کی اسے سزا دی گئی، جیسا کہ پریس لکھتا ہے، اور موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا، جیسا کہ لوگ مانتے ہیں، جبکہ یہاں کی حکومت اس کا انکار کرتی ہے۔
ایران کی حکومت کا اصرار ہے کہ امینی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے ان کے پولیس اسٹیشن میں گرنے اور دیکھ بھال کرنے کی فوٹیج نشر کی، تاہم ان کی گرفتاری یا پولیس اسٹیشن سے لے جانے کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، جبکہ تہران نے 5 سال قبل پولیس افسران کو باڈی کیمروں سے لیس کرنا شروع کیا تھا۔ سیکورٹی حکام نے معاملے کو دبانے کی کوشش میں امینی کی فوری تدفین کا انتظام کیا، جس کے دوران تہران سے 450 کلومیٹر دور مہسا امینی کے آبائی قصبے ساقیز میں عوام اشتعال میں آ گئے اور پرزور احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس مظاہرے اور اس کے بعد ملک بھر میں ہونے والے احتجاج میں خواتین نے اپنے سروں سے حجاب کو ہوا میں اچھال کر قینچی سے اپنے بال کاٹ دیے، بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہ عامر مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ مظاہروں اور کریک ڈاؤن کی پوری تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس نے سرکاری اور ریاست سے منسلک میڈیا میں رپورٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ مظاہروں سے منسلک کم از کم 1900 گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ پریس کی رپورٹ ہے، اور کم از کم 50 شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں مظاہروں کی اطلاع ملی ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے آخری بار خبر دی تھی کہ 24 ستمبر تک مظاہروں میں کم از کم 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتوں میں ایران کی حکومت کی طرف سے کوئی تازہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں ایران نے سرحد پر عراق میں کرد علیحدگی پسندوں پر حملے شروع کر دیے اور دعویٰ کیا ہے کہ مظاہرے غیر ملکی سازش ہیں اور ایران میں حجاب کی لازمی پابندی سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ لیکن آثار خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ سے جب تھرڈ پاور کام کرنے لگتا ہے آپ کے علاقے میں اور وہ امریکہ ہو بالخصوص، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا، آپسی یا چھوٹے سے چھوٹے مدعے اور آپسی مسلکی اختلافات کو ہوا دے کر کے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوا ہے کہ جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ نیو یارک میں قائم ایران میں انسانی حقوق کے مرکز کے مطابق گزشتہ اتوار کو سیکورٹی فورسز نے تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں مظاہرہ کرنے والے طلباء پر آنسو گیس اور پیلٹ گن سے فائر کیا۔ اس یونیورسٹی اور دیگر کے طلباء نے باقی ہفتے آن لائن کلاسز لی تھی۔ اگر پورے ایران میں کلاس رومز اور سڑکوں پر مظاہرے جاری رہے تو ایران کی سخت گیر حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے، تاہم ابھی تک کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر پورے ایران میں کلاس رومز اور سڑکوں پر مظاہرے جاری رہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ یہاں کی مختلف اخبارات کا تبصرہ ہے جو بالخصوص یورپین ممالک سے وابستگی رکھتے ہیں، اور ایسوسی ایٹ پریس جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن مکمل تفصیلات کے ساتھ الگ الگ انداز میں کھوج کر کے یہ جو انٹرنیشنل سطح کی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہی اس طرح کی خبریں پیش کرتی ہیں، اور یورپین ممالک کے مختلف اخبارات اور ویب سائٹ اس کو شائع کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے بھی انہی کے حوالے سے تفصیلات پیش کی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے نزدیک کہ یہاں پر مہسا امینی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، کیا ہوا، ایران کا یہ موقف صحیح یا غلط یا درست جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے ازلی دشمن مانتا ہے، اس وقت سے جب سے یہاں پر جو ہے ایران کو کھدیڑا گیا، ایران سے امریکہ کو کھدیڑا گیا، اور تب سے جو پابندیاں ایران پر ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پر اندرونی سطح پر حکومت میں اپنی دخل اندازی یا اپنے لوگوں کو یہاں پیوست کرنے کے لیے ایک تیسری جو بالخصوص صہیونی طاقتیں جو ہیں یہاں پر ہمیشہ سے سازش رچتی رہی ہیں، کام کرتی رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سب سے زیادہ سیکورٹی میں رہنے والے شخص کو جو ہے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے حالات میں اس قدر مضبوط سیکورٹی کو توڑ دیا جاتا ہے ایک دشمن قوم اور دشمن ملک کی جانب سے، تو ایران کی حکومت کو ڈاواڈول کرنے کے لیے، کسی بھی مسئلے کو آسمان پر اٹھانے کے لیے کوئی معمولی سی بات ہے ان طاقتوں کو جو ایران پر کو جو ہے کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں، اور ہمیشہ سے ایران الزام لگاتا رہا ہے اسرائیل پر، امریکہ کو۔ اس نحس سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو بالخصوص جو حجاب کو لے کر کے جو لوگوں کا یہ رویہ ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ آزادی ہے، آزادی دے دینا چاہیے خواتین کو، اس وجہ سے جو ہے جب اس کے سپورٹ میں مہسا امینی کے آئی ہیں تو ٹھیک ہے آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ان خواتین کو بھی آزادی دینے کی ضرورت ہے جو حجاب پہننا چاہتی ہیں۔ اب صرف ایران کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اکثر حجاب کو لے کر کے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور اس سے حجاب اتارنے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت خواتین کی آزادی کہاں چلی جاتی ہے، اس بات کو لے کر کے تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حجاب اتارنا آپ آزادی مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حجاب پہننا بھی اسی خاتون کی آزادی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو